السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کو تاریخ بتانے والا ہوں ملکہ نور جہاں ملکہ ہند جو جہانگیر بادشاہ کی بیوی تھی، اور اس کے مقبرے کی سیر آپ کو کروا رہا ہوں جو لاہور شاہدرہ میں واقع ہے۔ نور جہاں کی پیدائش قندھار، افغانستان کا شہر ہے قندھار، ادھر 31 مئی 1527 کو ہوئی۔ جو نور جہاں کا والد تھا وہ غیاث الدین تھا۔ غیاث الدین افغانستان کا رہنے والا تھا۔ بعد میں اس نے مائیگریشن کی، اپنا ملک چھوڑ کر ہندوستان میں آیا تو اسے اکبر بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل ہوئی۔ بعد میں اکبر بادشاہ نے اسے اپنا وزیر بنا لیا، وہ اکبر بادشاہ کا خاص بندہ بن گیا، اور یہ اس کی بیٹی تھی۔ اور اکبر بادشاہ کا بیٹا جہانگیر تھا، تو اس نے اسے دیکھا۔ جہانگیر 13-14 سال کی عمر کا تھا جب اسے نور جہاں سے پیار ہو گیا، لیکن اکبر بادشاہ بہت سخت گیر اور جاہ و جلال والا بادشاہ تھا۔ اس کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس کے بیٹے کی بھی کہ ایسی بات کر سکے۔ پھر اکبر بادشاہ نے ہی اپنے ایک جو فوجی جرنیل تھا شیر افغن، اس کے ساتھ نور جہاں کی شادی کروا دی، لیکن بعد میں بھی جہانگیر اس کے عشق میں مبتلا رہا۔ تو جب اکبر بادشاہ کی موت ہوئی 1605 میں، اس کے بعد پھر جہانگیر بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا شیر افغن کی طرف کہ آپ اسے طلاق دو، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو شیر افغن نے وہ جو قاصد گیا تھا اسے قتل کر دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ بعد میں اس کے ساتھ جو شادی ہوئی نور جہاں کے ساتھ، وہ 1620 میں اس کے ساتھ جہانگیر بادشاہ جو ہے اس نے شادی کی۔ 1627 تک جہانگیر بادشاہ رہا۔ اس دور میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو نور جہاں ہے یہ بڑی زیرک خاتون تھی، بڑی عقل مند خاتون تھی، کیونکہ جو جہانگیر بادشاہ تھا وہ رقص و سرور کی محفلیں اور اس کے علاوہ نشے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا اور افیون وغیرہ کھاتا تھا۔ جتنے بھی سلطنت کے معاملات ہیں وہ زیادہ تر بتاتے ہیں کہ نور جہاں جو ملکہ ہند تھی وہی زیادہ تر دیکھتی تھی انہیں۔ ان کا بھائی آصف جاہ تھا، نور جہاں کا بھائی آصف جاہ تھا، وہ بھی جہانگیر کی سلطنت میں لاہور کا گورنر تھا۔ تو جب ولی عہد کی بات آئی، شہزادہ خرم جو شاہ جہان بادشاہ ہے اسے شہزادہ خرم بھی کہا جاتا ہے، اور جو اس کا بھائی تھا نور جہاں کا آصف جاہ، وہ چاہتا تھا کہ شہزادہ خرم جانشین بنے، اور جو نور جہاں وہ دوسرے شہزادے کو چاہتی تھی کہ یہ جہانگیر کا جانشین بنے۔ جو دونوں بھائی بہنوں میں محبت تھی وہ عداوت میں بدل گئی اس کے بعد۔ تو جب شہزادہ خرم اس کے بعد حکمران بنا تو جہانگیر تو فوت ہو گیا 1627 میں 7 سال کے بعد۔ اس کے بعد جو ساری چیزیں ہیں یہ زندہ رہی، 1645 تک زندہ رہی ملکہ نور جہاں۔ یہ سارے معاملات وغیرہ یہی دیکھتی تھی اس کے دور میں، کیونکہ جہانگیر تو زیادہ مست ہو کر پڑا رہتا تھا، تو اسے ساری چیزیں یہ عقل مند خاتون تھی یہ دیکھتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو بڑی لاڈلی بیوی تھی اس کی جہانگیر کی، اس نے 20 مطلب کہ یہ 20ویں بیوی تھی اس کا حرم بہت بڑا تھا جہانگیر بادشاہ کا، اس کی یہ 20ویں بیوی تھی اور اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ یہ چہیتی بیوی تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے لیے جو مقبرہ بنایا ہے کتنا عالی شان بنایا ہے۔ ایک باغ، بہت بڑا باغ جو ہے جدھر جہانگیر دفن ہے، وہ بھی نور جہاں کو دیا گیا تھا۔ نور جہاں کا وہ ملکیتی باغ تھا جدھر جہانگیر کا مقبرہ ہے، اور اس کا مقبرہ بھی دیکھیں تو بڑا عالی شان بنا ہوا ہے۔ بیچ میں آپ کو دکھائیں کہ اس کی جو قبر ہے اوپر بنی ہوئی وہ ایک نشان ہے، وہ قبر بنی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک دروازہ ہے، اصل اسے تہہ خانے میں دفن کیا گیا تھا، کیونکہ بادشاہوں کا اس وقت رواج ہوتا تھا کہ جو شاہی خاندان کے لوگ ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تہہ خانے کو نیچے دروازہ جاتا ہے، نیچے اتر کر اس کی قبر تھی۔ بادشاہوں کا یہ رواج تھا کہ جو شاہی خاندان کے لوگ ہیں انہیں وہ ایک
جھولا سا بناتے تھے سونے کا، اس میں اس کی لاش رکھ کے اسے لٹکا دیتے تھے۔ اور یہ جو قبر ہے اور یہ ساری چیزیں بڑی قیمتی پتھروں سے جڑی ہوئی تھی۔ جب یہ بعد میں انگریزوں کی حکومت آئی، راجہ رنجیت سنگھ آیا، بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے قیمتی پتھر جو ہیں وہ اکھاڑ لیے، ادھر سے سونا بھی نکال لیا۔ کئی کہانیاں سننے میں آتی ہیں کہ اس کی لاش پتہ نہیں کدھر وہ لے گئے اور کیا ہوا اس کا انگریزوں نے اور راجہ رنجیت سنگھ نے۔ تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جہانگیر کے مقبرے کو ایک انگریز کو دے دیا تھا کہ اس نے اپنی رہائش گاہ بنا لی، تو ادھر اس وقت بڑا نقصان اسے پہنچایا گیا۔ یہ آپ قبر بھی نور جہاں کی دیکھ سکتے ہیں، یہ اندرونی حصہ ہے نور جہاں کی قبر کا، بڑا عالی شان مقبرہ بنا ہوا ہے، اور اس کے باہر ایک باغ ہے جو بہت بڑا وسیع احاطہ ہے، جدھر پارک ہے، لوگ بھی آج کل ادھر سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو دیکھ لیں یہ جو لوگ تھے اس وقت، کتنا ان کا جاہ و جلال اور کتنے یہ شاہی لوگ تھے، آج پڑے ہوئے ہیں مٹی کے نیچے اور قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا آدھی دنیا تو ان کو جانتی بھی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ باقی جو تاریخ ٹٹولنا چاہتے ہیں یا تاریخ کا شوق رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ یہ برے صغیر پاک و ہند پہ یہ حکومت کرنے والے لوگ تھے یہ۔ اور اس کی کہانی یہ ہے کہ اس کے باپ کو جب ادھر سے بے دخل کیا گیا ایران سے، افغانستان سے، تو یہ ادھر سے آ گیا باہر، تو یہ ایک ریگستان میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی کہانی یہ بھی سننے میں آتی کہ ایک ریگستان میں پیدا ہوئی تھی، تو ادھر بھوک پیاس سے ان کے والدین تو پہلے ہی بلک رہے تھے، تو انہوں نے اسے ادھر ہی چھوڑ دیا۔ ایک کہانی سننے میں آتی ہے کہ کچھ تاجر لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑی خوبرو اور بڑی خوبصورت عورت ہے، تو بچی ہے، انہوں نے اٹھا لیا۔ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ادھر ان کے والدین بھی انہیں آگے مل گئے، تو انہیں پھر دوبارہ سونپ دی۔ تو اس کے بعد یہ دربار اکبری میں آ گئے، اکبر بادشاہ کے دربار میں آ کر انہوں نے بہت بڑا مقام حاصل کیا اس کے والد نے۔ اور اس کا بھائی جو آصف جاہ تھا، آصف جاہ ایک تو سالہ تھا جہانگیر بادشاہ کا، دوسرا شاہ جہان جو بیٹا تھا جہانگیر بادشاہ کا، اس کا داماد بھی تھا۔ جو آصف جاہ ہے اس کی بیٹی شاہ جہان کی بیوی تھی۔ تو ان کا بڑا، اس خاندان کا بڑا اثر و رسوخ تھا اس حکومت میں۔ تو ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، تو باقی ان کی وفات اور جو ایسے حکمرانی یہ کرتی رہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔